ہماری فلائٹ تھی استنبول سے آگے عرفہ ایک شہر ہے عرفہ 1 گھنٹہ 10 منٹ کی فلائٹ تھی، تقریباً 1200 کلومیٹر. وہاں عشق کی کہانی میں نے عجیب دیکھی. وہ جگہ جہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا، 80 گز لمبی، 40 گز چوڑی، 30 گز گہری وہ آگ تھی جس کو کئی ماہ جلایا گیا. وہ جگہ عشق دیکھیں، انوکھی بات ہے عشق. ابراہیم علیہ السلام جس غار میں پیدا ہوئے اس غار میں میں گیا. واہ واہ سبحان اللہ. جس غار میں آپ کی ولادت ہوئی اس غار میں، وہاں مجھے عشق کے 2 قصے نظر آئے. عرفہ میں عشق کے 2 قصے نظر آئے. دو عشق کی داستانیں نظر آئیں عرفہ میں. ایک ابراہیم علیہ السلام مجھے ملے اور ایک حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ غار. جب وہ بیماری ہو گئی، جس سارا جسم گل گیا اور جسم سے ہوا آتی تھی اور شہر والوں نے نکال دیا، صرف بیوی نے ساتھ دیا اور اس غار میں رہے. وہ غار میں میں گیا اور وہاں جا کے میں نے نفل پڑھے. وہ غار بھی عجب تھی. اور پھر سامنے وہ چشمہ تھا. قرآن کہتے ہیں کہ اللہ پاک جل شانہ نے فرمایا یہاں آپ پاؤں ماریں. کون سی آیت ہے وہ؟ پاؤں ماریں. اور اس پاؤں سے چشمہ نکلا اور آپ اس چشمے سے نہائے. اور بیوی شہر میں گھروں کے کام کاج کر کے آتی تھی، کچھ لے کے اپنے شوہر کو کھلاتی تھی. 7 سال کا دن رات 14 بیٹے اللہ نے لے لیے، مال لے لیا، رزق لے لیا، چیزیں لے لی، سب کچھ چھین لیا. صرف زبان باقی تھی، زبان باقی. سارا جسم گل گیا اور جسم سے ایسی ہوا اور بو آتی تھی کوئی قریب نہیں آ سکتا تھا. شہر والوں نے نکال دیا. اس غار میں رہے اور پھر آخرکار اللہ جل شانہ نے اپنی شفقت فرمائی اور پھر اللہ پاک نے خود دعا دی اور فرمایا پڑھیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. میں تو دعا بھی ٹھیک نہیں پڑھ سکتا، میری تو زیر زبر ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، معاف کر دیا کریں. پر یہ پڑھنا تھا. اللہ نے غیب کے خزانے سے وہ سارا کینسر ختم کر دیا، وہ ساری گینگرین ختم کر دی، وہ سکن کا سارا کینسر ختم کر دیا. میں اپنے لفظوں میں کہہ رہا ہوں، وہ کینسر ہی کی سمٹم ہے، علامات ساری وہی ہیں، سارا ختم کر دیا. وہاں کنویں پہ کھڑے مجھے ایک واقعہ یاد آیا. فیصل آباد کے ایک مریض میرے پاس آئے، زبان میں کینسر ہو گیا تھا اور ڈاکٹر کہتے تھے اس کو کاٹنا پڑے گا. وہ مریضہ رو رہی تھی. میری زبان بچ سکتی ہے، ساری زندگی میں بس بولنے کے قابل ختم، جتنی زندگی گزرے گی گنگی زندگی گزاروں گا اوں کر کے. میں نے کہا انشاءاللہ بچ جائے گی. تو ایوب علیہ السلام کی دعا پڑھ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. بس یہ دعا ہے. اللہ لفظوں کے کوئی بیشی معاف کرے. یہ دعا ہے، اس دعا کو یاد رکھنا سدا. کینسر کے مریض میں نے ٹھیک ہوتے دیکھے ہیں. کوئی کینسر کا مریض ہونا اور نہ پڑھ سکتا ہو، حضرت ایوب علیہ السلام کی یہ دعا، اس دعا کو یاد رکھنا. میں بھی یاد کروں، آپ بھی یاد کریں، ہم یاد کر لیں اس دعا کو. تھوڑی سی یاد ہے لیکن کیا کروں، دل کی دنیا جب ہلتی ہے تو لفظ بھی ہل جاتے ہیں. اس کو یاد رکھیں، اس کو یاد کریں اور کینسر کے معاملے میں اس کو پھیلائیں. میرے پاس اس کے تجربات بہت زیادہ نہیں ہیں، جس کے تجربات زیادہ ہوتے ہیں میں اس کے بتاتا ہوں. میرے پاس انگلیوں کے گنے اس کے تجربات ہیں اس دعا کے، لیکن ہیں. کیوں ہوتا یہ ہے کہ اکثر لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں. 2-4 دفعہ پڑھا کہا یہ فائدہ نہیں ہے. ہماری اصل میں نظر زیادہ جاتی ہے دواؤں پہ، علاج پہ، لیزرز پہ اور تھراپیوں پہ، اور ہماری نظر اللہ سے مانگنے پہ جاتی نہیں.
اور پھر اگر کبھی دل کو تڑپانا ہونا، وہ نمرود کی جگہ جہاں آگ کی جگہ تھی وہاں کھڑے ہو کے ایک بار کہہ دینا حسبنا اللہ۔ اللہ پاک ایک پل میں عرشوں سے کہتا ہے ابراہیم نے مجھے پکارا تھا، تو ابراہیم کے ماننے والا ہے جس کا ہر نماز میں درود میں نام لیتا ہے، تو وہ بندہ آیا ہے، اچھا ٹھیک ہے بول کیا مانگتا ہے۔ اسی وقت میں نے کہا تھا مولا تڑپتی کچھ دنیا کے لوگ، میرے چاہنے والے پیار کرنے والے اور امت کے لیے میں مانگنے آیا ہوں، مولا دے دے ایمان دے دے، مولا اخلاص دے دے، مولا اخلاق دے دے، مولا برکت دے دے، مولا عافیت دے دے۔ میں نے یہ مانگا تھا آپ کے لیے بھی، اپنے لیے بھی، شاید اپنے لیے کم آپ کے لیے زیادہ۔ یہ دعا کینسر کا علاج ہے، یہ کتابوں میں عام مل جاتی ہے، قرآن پاک کی آیت ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا کینسر کا علاج ہے۔ وہ کینسر باڈی کا کسی بھی قسم کا ہو، کسی بھی قسم کا ہو، ایک، اور دوسرا جلدی بیماریاں، پرانی خارش ہو، ددر ہو، داد ہو، ایکزیما ہو، چمبل ہو، یہ اس قسم کی پرانی خارش کی بیماریاں اور پرانی جلدی بیماریاں، چہرے پہ دانے ہوں، عورتوں کے مردوں کے جوانی کے داغ ہوں، جوانی کے مسے ہوں، یا عام چہرے پہ دانے، جسم پہ دانے ہوں، اس کے لیے دعا بہت کمال کی چیز ہے، بہت کمال۔ میں نے لوگوں کو بتایا، میرے پاس اس کے بہت تجربات نہیں ہیں، انگلی پہ گنے تجربات ہیں، لیکن ہیں اس دعا کے ہیں، اور یہ دعا کمال کی چیز ہے۔ اس دعا کی میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں، اس کو پڑھیں، تعداد جتنی مقرر کر لیں وہ دیوانگی ہے، طاق میں جتنی کر لیں، 3 دفعہ کر لیں، 11 دفعہ کر لیں، ایک تسبیح کر لیں، 313 دفعہ کر لیں، 1100 دفعہ کر لیں، 21 دفعہ کر لیں، 41 دفعہ کر لیں۔ میں نے اس کو کہا ہے جب بھی جس کو دیا ہے میں نے اسے عرض کیا ہے کہ اس کو لا تعداد پڑھیں، لا تعداد پڑھیں، جب بھی کہا ہے اس کو، اور میں نے کہا اس کو لا تعداد پڑھیں جب بھی جس کو دیا ہے۔ اس دعا کی اجازت دے رہا ہوں، انوکھی دعا ہے اور بہت درد والی دعا ہے اور بہت غم والی دعا ہے، اس کے اندر بہت درد ہے، غم ہے، اور اس میں جو لفظ آتا ہے نا ارحم الراحمین، اس کے اندر فرمایا حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، سارے کہو درد سے، عرش پہ اللہ میرا اللہ کہتا ہے، میرا اللہ عرش پہ فرماتا ہے ہاں میرے بندے بول چاہ کیا چاہتا ہے، مانگ کیا مانگ۔ عرش پہ میرا اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندے مانگ کیا مانگ۔ اور پکی بات ہے، سچی بات ہے، آپ نے ابھی یا ارحم الراحمین کہا اور اللہ نے کہہ دیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اللہ سے کہیں یا اللہ ہم تجھے مانگتے ہیں، دل ہی دل میں کہہ دو، اللہ نے ہم نے کہا، پھر کہہ دو یا ارحم الراحمین، بس آج بھی میرے اللہ نے پکارا، میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ جو روایات میں آیا وہ سچ ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، وہ حق ہے، رب کعبہ کی قسم وہ حق ہے، وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، وہ حق ہے۔ میرے بندے کیا مانگتا ہے؟ الہی کو تجھ سے کیا، الہی کو تجھ سے کیا، کو کیا مانگتا ہے؟ الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں۔ ایاد جیسی عقل لے آؤ، ایاد جیسی عقل لے آؤ۔ یہ سورت انبیاء کی پارہ نمبر 17 کی آیت نمبر 83 ہے، سورت انبیاء پارہ نمبر 17 آیت نمبر 83